السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شیخ المشائخ مستغرق بحر شہود شمس العارفین حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک 17 رمضان المبارک کو بڑے ہی تسک و احتشام کے ساتھ دہلی کی سرزمین پر منایا جاتا ہے۔ آپ کا شمار اکابر اولیاء چشت میں ہوتا ہے۔ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے جلیل القدر خلیفہ اور سجادہ نشین ہیں۔ ہندوستان کے مشہور اور کامل ولی تھے۔ سلطان المشائخ کے بعد ولایت دہلی آپ ہی کو عطا کی گئی۔ آپ صحیح النسب سید اولاد رسول تھے۔ آپ کے جد کریم حضرت سید عبداللطیف سب سے پہلے ہندوستان تشریف لائے، لاہور میں قیام کیا۔ وہاں پر آپ کے والد گرامی حضرت سید یحییٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ لاہور سے یہ بزرگ محترم خاندان براہ راست اودھ کی سرزمین پر پہنچ گیا۔ اسلامی دور تھا، سادات کرام کو سب آنکھوں میں جگہ دیتے تھے، اور پھر آپ کا گھرانہ علم و فضل میں یگانہ تھا، اسی لیے آپ کے گھر والوں کی بڑی ہی عزت اور عظمت حاصل تھی انہیں۔ آپ کی ولادت بھی اودھ ہی کی سرزمین پر ہوئی ہے۔ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی 9 برس کی عمر میں یتیم ہو گئے۔ آپ کی تعلیم و تربیت کی ساری ذمہ داری آپ کی والدہ ماجدہ کے کاندھے پر آ گئی۔ بڑی نیک دل اور عقیل سیدہ تھیں۔ آپ تمام تر توجہ اپنے یگانہ روزگار اور فرزند جلیل کی تربیت و تعلیم پر مرکوز کر دی۔ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی مولانا عبدالکریم شیروانی کے یہاں سے علم حاصل کیا کرتے تھے اور بہت سارے علوم ظاہری میں کمال پیدا کیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے مولانا افتخار الدین گیلانی سے بھی بہت کچھ سیکھا۔ آپ کی والدہ ماجدہ کی توجہ تو آپ کی تعلیم کی طرف تھی اور اس میں آپ کامیاب بھی ہو گئیں، مگر آپ کی حالت کچھ اور ہی تھی۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے یہ خلیفہ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی ترک و تجرید کی طرف توجہ دیا کرتے تھے، ہمیشہ روزے کی حالت میں رہا کرتے تھے۔ آپ نے کبھی بھی نماز پنجگانہ کو جان بوجھ کر قضا نہ کی۔ آپ ہمیشہ باجماعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ ہمیشہ عبادات اور مجاہدات میں لگے رہتے تھے، یہاں تک کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ 40 سال تک آپ کا یہی طریقہ زندگی رہا کہ آپ ہمیشہ دنیاوی تعلقات سے الگ رہ کر ترک کے معاملات کو اختیار فرما کر آپ اللہ رب العزت کی طرف لو لگا کر عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے۔ جب آپ کی آمد دہلی کی سرزمین پر ہوئی تو سلطان المشائخ کے جب مرید ہو گئے تو گویا کے پیاسے کو پانی مل گیا، اور حضرت نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی ظاہری اور باطنی تعلیم و تربیت کا انتظام فرمایا اور آپ ان کے منظور نظر بن گئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بڑی ہی نرالی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی علیہ الرحمہ کا دل دنیا کی چکا چوند رنگینیوں میں کبھی نہیں لگتا تھا۔ آپ ہمیشہ چاہتے تھے کہ دریا کنارے میں رہ کر عبادت کریں، جنگل میں رہ کر عبادت کریں۔ ایک مرتبہ جب آپ نے یہ خواہش ظاہر فرمائی تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے بلا کر فرمایا، بیٹا بتاؤ تمہارے دل میں کیا ہے، تم کیا چاہتے ہو، تمہارا مطمع نظر کیا ہے، جنگل میں رہ کر کیا کرو گے؟ آپ نے عرض کی کہ حضور میرا مقصد درویشی حاصل کرنا ہے۔ آپ نے ان کے لیے درازی عمر کی دعا فرمائی اور محبت سے نصیحت فرمائی اور سمجھایا کہ بیٹا جس کام میں لگے ہو لگے رہو۔ چنانچہ آپ عبادات و مجاہدات میں مصروف رہے۔ آخرکار مرشد گرامی کے فیوز و برکات سے درجہ کمال کو پہنچ گئے، اور جب آپ ولی کامل ہو گئے
تو آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے تاج خلافت آپ کے سر پر رکھا، اور آپ کے اخلاق نہایت ہی بلند تھے اور تقوی و طہارت میں بے مثال تھے۔ جس طرح کے معمول ہے کہ صوفیاء کرام اور اولیاء کرام سے حکومت وقت کے شاہان ہمیشہ نفرت کیا کرتے تھے، لڑا کرتے تھے اور بغض و حسد میں جلا کرتے تھے، اسی طرح سے اس دور میں سلطان محمد تغلق کی مخالفت کا بھی آپ کو سامنا کرنا پڑا، اور اس کے علاوہ بہت سارے بادشاہ کے اراکین اور اس کے محل میں رہنے والے وزراء کے مخالفت کا بھی آپ کو سامنا کرنا پڑا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے یہ شاگرد رشید اور خلیفہ برحق اپنی عبادت میں بے مثال تھے، تقوی و طہارت میں بے مثال تھے۔ جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو اس وقت حضرت سید گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو علم ہوا، اور اس کے بعد 17 رمضان المبارک شب جمعہ سن 757 ہجری کو آپ کا وصال ہوا، اور دہلی ہی کی سرزمین پر آپ کا مزار پاک موجود ہے، جہاں پر مخلوق خدا آپ کی بارگاہ میں آ کر آپ کے فیض و برکات سے مالا مال ہوتی ہے۔ آپ کے خلفاء کی بکثرت تعداد ہے، آپ کثرت سے ہوئے آپ کے خلفاء، اور سب کے سب یگانہ روزگار اولیاء تھے۔ حضرت خواجہ ملک زادہ احمد سوختہ آتش الہی تھے، اور یہ بھی اللہ کے ولی تھے۔ شیخ سعد اللہ کیسہ دراز یہ اولیاء کاملین میں سے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک کاسہ انہیں دیا تھا اور کہا تھا کہ اس کے اندر سے جتنا چاہو پیسہ نکال کر تم خرچ کرتے رہنا، تمہارا یہ پیسہ کبھی کم نہیں ہوگا۔ آپ کی وفات 806 ہجری میں ہوئی ہے۔ اس طرح سے بہت سارے اولیاء کرام اور بزرگان دین آپ کی بارگاہ سے فیض و برکات حاصل کیا ہے۔ میر سید محمد گیسو دراز یہ ہندوستان کے عظیم اولیاء میں سے بڑے عالم اور صاحب ولایت تھے۔ شیخ کو پالکی میں لے جا رہے تھے، یہاں تک کہ اس کے ڈنڈے میں گیسو پھنس گئے، بہت تکلیف ہوئی، زخم ہو گئے، مگر ادب دیکھیے شیخ کا کہ گیسو نہ نکالے۔ 150 برس کی عمر ہوئی، اور گلبرگہ شریف کی سرزمین پر دکن میں آپ کی مزار مبارک زیارت گاہ خلائق ہے۔ سن 825 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی ہے۔ ہزارہ آپ کے مرید تھے، ہزارہ کفار آپ کے ہاتھ پر جو دست حق پرست تھا انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اس طرح سے آپ کے بے شمار خلفاء ہیں جو وقت کے ولایت کے عظیم منصب پر فائز ہوئے، یہاں تک کہ آپ کا حال یہ تھا کہ آپ ہمیشہ مراقبہ میں رہا کرتے تھے اور ہمیشہ اللہ کی یاد میں مصروف رہا کرتے تھے۔ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال 17 رمضان المبارک شب جمعہ سن 757 ہجری کو ہوا ہے۔ اللہ تعالی حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کے مزار مبارک پر اپنی رحمت و نور کی بارش نازل فرمائے، اور ان کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔